اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں غفور احمد آوان آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ صدارتی الیکشن پاکستان میں کس طرح ہوتا ہے۔ 9 مارچ 2024 کو یعنی کل، آنے والے کل کو یہ الیکشن ہو رہا ہے۔ یہ الیکشن جو ہمارا وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے الیکشن ہوتے ہیں اس سے یہ کیسے مختلف ہے، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ مطلب ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں عوام اپنے ووٹ ڈال کر اپنے نمائندے چوز کرتے ہیں۔ عوام 2 ووٹ ڈالتے ہیں، ایک صوبائی اسمبلی کا ہوتا ہے، ایک قومی اسمبلی کا ووٹ ہوتا ہے۔ سوائے اسلام آباد کے، چونکہ وہاں تینوں سیٹیں جو ہے نا قومی اسمبلی کی ہوتی ہیں، وہاں ایک ہی ووٹ ڈلتا ہے۔ صوبائی سیٹ پر جو لوگ جیت کر آتے ہیں وہ صوبائی ممبر بنتے ہیں، یعنی ایم پی اے۔ 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں پاکستان میں، پنجاب ہے، سندھ ہے، کے پی کے اور بلوچستان ہے، اور قومی اسمبلی ہے۔ وزیر اعظم کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں قومی اسمبلی میں جتنے ووٹ ہوتے ہیں، جتنی ممبرز ہوتے ہیں اتنے ووٹ ہوتے ہیں۔ اس کے تحت جو اکثری پارٹی ہوتی ہے جو زیادہ ووٹ لیتی ہے وہ اس کا وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ یہ پہلے سے ظاہر جماعتیں اطاعت کر لیتی ہیں اور اناؤنس کر لیتی ہیں کون سی پارٹیاں حکم میں جا رہی ہیں، یعنی حزب اقتدار، اور کون سی جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھیں گی، یعنی حزب اختلاف۔ اس میں ہر ممبر اپنا ووٹ ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے صوبائی اسمبلیوں میں جو وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں ان کا بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جس جماعت کے پاس ممبر زیادہ ہوتے ہیں ان کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے چاروں صوبوں میں۔ ایک ووٹ کی بنیاد، ایک ممبر ایک ووٹ ہوتا ہے۔ لیکن صدارتی الیکشن میں ایسا نہیں ہے۔ جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس کے تحت یہ جو ہے نا صدر کا جو انتخاب تھا اس کے لیے 2 ایوان تھے، قومی اسمبلی اور سینٹ۔ یعنی جتنے ممبر قومی اسمبلی کے ہوں گے وہ ووٹ ڈالیں گے، ایک ممبر ایک ووٹ، اور جتنے سینٹ میں ممبرز ہوں گے وہ ووٹ ڈالیں گے، ایک سینیٹر ایک ووٹ۔ اس کے تحت جو ممبر زیادہ ووٹ لے گا وہ صدر منتخب ہو جاتا تھا۔ لیکن ضیاء الحق کے دور میں آ کر ضیاء الحق صاحب نے، چونکہ جب وہ صدر بنے تھے تو وہ چاہ رہے تھے کہ صدر زیادہ پاورفل ہو، چونکہ وہ تو صرف 2 ایوانوں سے بنے گا تو نہ اس میں صوبائی اسمبلی کا ووٹ ہوگا۔ تو پھر انہوں نے یہ ترمیم کی اور یہ آئین میں ترمیم کر کے یہ کہا کہ صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار یعنی ایم پی ایز ہیں وہی ووٹ ڈالیں گے۔ اب اس میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر ہم اس طرح ایک ممبر ایک ووٹ کریں گے تو جو بڑا صوبہ ہوگا وہاں جو بڑی جس پارٹی کے ووٹ زیادہ ہوں گے تو اس کا امیدوار وہ جیت جائے گا۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے؟ تو اس نے پھر طے ہوا کہ جو چاروں صوبائی اسمبلیاں ہیں اس میں جو چھوٹی اسمبلی ہے اس کے جو ممبرز ہیں ان کو ایک سٹینڈرڈ بنایا جائے الیکشن کے حوالے سے۔ اس کے تحت جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے، یعنی ممبرز کے حوالے سے، تو وہاں پر 65 ممبرز ہیں اور بلوچستان اسمبلی میں ایک ممبر کا ایک ووٹ ہے، تو وہاں پر جو اتنے ووٹ پڑیں گے وہ ایک ایک کاؤنٹ ہوتا جائے گا۔ تو ان ووٹوں کو معیار بنا کر باقی 3 اسمبلیوں کے ٹوٹل ممبرز پر ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، یعنی سندھ اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی، اس نے وہ صوبہ سرحد تھا۔ یہ جو پروسیجر چلتا رہا اس کے تحت ظاہر ہے صدر اسٹرانگ ہو گیا تھا، اور 58(2)B کے تحت صدر کو اختیار زیادہ تھے۔ یہ وجہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور سے لے کر مشرف تک صدر ہمیشہ حاوی رہا وزیر اعظم کے اوپر۔ پھر وزیر اعظم جو بھی کوئی سمری بھیجتا تھا صدر کو، تو صدر جب تک سائن نہیں کرتا تھا تو وہ قانون نہیں بن سکتا تھا۔ اس میں صدر کے پاس یہ بھی اختیار تھا کہ وہ جتنا عرصہ چاہے اپنے پر رکھ لے۔ تو 18ویں ترمیم کے بعد یہ بھی ترمیم کی گئی کہ صدر کا جو عہدہ ہے وہ تو ایک نمائندگی کا ہے، یعنی اختیار اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہے۔ اگر وہ سائن کرنے کے لیے اس کے بعد جو ٹائم دیا گیا میکسیمم وہ 10 دن دیے گئے کہ 10 دن تک جو ہے نا اگر وہ صدر سائن نہیں کرتا تو وہ جو سمری ہوگی آٹومیٹکلی قانون بن جائے گا۔ تو یہ اس کے تحت جب میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو صدارتی الیکشن ہوں گے اس میں ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پنجاب جو بلوچستان اسمبلی ہے ان کے جو ممبرز ہیں ان کو معیار بنایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر اس کو دیکھا جائے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جتنی ممبرز ہیں، اب اس میں کون سی سیٹیں خالی ہیں اس کو میں شامل نہیں کر رہا یہاں پر، اس کو میں کاؤنٹ نہیں کر رہا، ٹوٹل ممبر جتنے بھی ہیں
وہ میں آپ کو بتاؤں گا. باقی جو سیٹیں خالی ہوں گی تو ان کے ووٹ نہیں پڑیں گے، لیکن میں پورا اسٹرکچر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. قومی اسمبلی میں بیسیکلی 336 ممبرز ہیں، جس میں سے 266 ڈائریکٹ یعنی جنرل سیٹیں ہیں، 60 خواتین کی سیٹیں ہیں اور 10 مائنورٹیز کی ہیں. یہ بنتے ہیں قومی اسمبلی ممبر 336. اس میں سے کتنے موجود ہیں، کتنی سیٹیں خالی ہیں، وہ میرا موضوع نہیں ہے. سینٹ میں ٹوٹل 100 سیٹیں ایکول جو ہے نا بیس پر چاروں صوبوں کی، اور 100 سیٹیں اس میں 100 ممبر ووٹ ڈالیں گے وہاں پر. اگر کوئی ریسنٹ ریزائن کر چکا ہے یا سیٹ خالی ہو چکی ہے تو اس کو ووٹ نہیں ہوگا، لیکن میں نے آپ کو اسٹرکچر بتا دیا. تو قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایک ممبر کا ایک ووٹ ہوگا. اب آ جائیں صوبائی اسمبلیوں میں. جو بلوچستان اسمبلی ہے وہاں پر 65 ممبرز ہیں، لہٰذا 65 ووٹ کاؤنٹ ہوں گے. یہ 65 ممبر اسٹینڈرڈ بنے گا باقی تینوں صوبوں کے لیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں ایک ووٹ کے لیے کتنے ایم پی اے درکار ہوں گے. تو پنجاب اسمبلی میں ٹوٹل ممبرز ہیں 371، جس میں سے 297 یعنی جنرل سیٹس ہیں، جو خواتین کی 66 ہیں، اور 8 سیٹیں جو ہے نا وہ مائنورٹیز کی یعنی اقلیتوں کی ہیں. یہ بنتے 371. 371 کو آپ ڈیوائڈ کر لیں 65 پر تو وہ بنتا ہے 5.7. تقریباً ایک ووٹ حاصل کرنے کے لیے یعنی یا آپ سمجھ لیں کہ 6 ایم پی اے کر لیں، یعنی ایک امیدوار کو 2 امیدوار ہیں، محمد خان اچکزئی ہے اور آصف زرداری ہے. اگر 6 لوگوں نے ووٹ ڈالا اچکزئی کے حق میں تو اس کا ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اس طریقے سے 371 جو ووٹ ڈالیں گے اور ڈیوائڈ کریں گے 65 پر تو وہ ووٹ ڈیوائڈ کاؤنٹ ہو جائیں گے، کتنے ووٹ زرداری صاحب کو پڑے کتنے اچکزئی صاحب کو پڑے. اسی طریقے سے سندھ اسمبلی میں 168 ممبرز ہیں، جس میں 130 ڈائریکٹ نشستیں ہیں اور 38 ریزرو سیٹیں. تو اس طریقے سے یہ بن جائے 168. اس کو ڈیوائڈ کریں 65 پر، یہ بنتا ہے 2.58. یعنی 2.58 یعنی ممبر ملا کر ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا سندھ میں. کے پی کے میں 145 ہے، 115 ڈائریکٹ سیٹس ہیں یعنی جنرل سیٹس ہیں، وومن کی 26 ہیں اور 4 جو نا مائنورٹیز کی ہیں. یہ 145 ہے. اس کو آپ ڈیوائڈ کریں 65 پر کریں گے یعنی بلوچستان اسمبلی کو بیس کر کے تو 2.23، آلموسٹ 2 ممبر تھوڑا زیادہ یعنی پوائنٹ کر کے. تو اس طریقے سے جو ہے نا یعنی کہ وہاں پر 2.23 ممبر جب ووٹ ڈالیں گے تو وہ ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تو یہ جتنی جب ووٹنگ ہر ممبر پہ ووٹ ڈال دے گا تو ٹوٹل جتنے ووٹ لیے ہوں گے کے پی کے اسمبلی میں ایک ممبر نے ایک امیدوار نے تو اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا 65 سے تو وہ ووٹ یعنی سیٹیں نکل آئیں گے یعنی کہ ووٹ نکل آئیں گے کتنے ووٹ لے رہا ہے. اس طرح سندھ اسمبلی سب پنجاب اسمبلی ہے. اس طریقے سے یہ الیکشن ہوگا صدارتی الیکشن. اور یہ جو صوبائی اسمبلی کے جو ووٹس ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں الیکٹورل کالج، کیونکہ الیکٹورل کالج بیس ہوا ہے بلوچستان اسمبلی کی بیس پر. تو قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایک ممبر کا ایک ووٹ ہے، بلوچستان اسمبلی کا بھی ایک ممبر کا ایک ووٹ ہے، اور سندھ پنجاب اور کے پی کے وہ ڈیوائڈ کیے جائیں گے ووٹ بلوچستان اسمبلی کے ووٹوں کی بنیاد پر. اس طریقے سے الیکٹورل کالج نکل آئے گا اور یہ پتہ چلے گا کہ کون سا امیدوار جو ہے نا وہ صدر بن گیا ہے. آصف زرداری صدر ہوں گے یا محمد خان اچکزئی. اگرچہ ظاہر ہے پارٹی بیس پر نشستیں واضح پوزیشن ہے، وہ صدارتی الیکشن میں صدر زرداری کی پوزیشن مضبوط ہے چونکہ زیادہ سیٹیں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی ہیں، جو ہے نا نون لیگ کی ہیں اور جو ہے نا ایم کیو کی ہیں اور باقی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ. تو وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ پروسیس بتانا تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے صدارتی الیکشن ہوتا ہے. ناظرین بہت شکریہ.